ہو یا نہ ہو، دلت ہو یا نہ ہو، مگر سماجوادی کہتی ہے 47 لاکھ ہم نے آپ کو دیا، اور یہی کیا بجنور میں کہ 20-20 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا گیا۔ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، میری شکایت سمجھ کر مجھے معاف کر دو میرے بھائی، اگر کسی کے گھر میں کسی نوجوان 16 سال کا بچے کی موت ہو جاتی ہے، ایک نئے داماد کی اگر موت ہو جاتی ہے، اگر ایک بزرگ کا سایہ کسی کے سر سے اٹھ جاتا ہے، اگر کوئی تمہارے گھر پر آ کر کہے گا جہاں پر لاش رکھی ہوئی ہے ایک نئے داماد کی، ایک 16 سالہ بچے کی اور ایک 70 سالہ ضعیف کی، اور کوئی آ کر کہے گا کہ ایک ایک لاش کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے، تم لے لو اور خاموش بیٹھ جاؤ، غریب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ غریب تو ڈر سے خاموش ہو جاتا ہوگا، مگر اس کے سینے میں ایک طوفان ہوگا، ایک لاوا پھڑک رہا ہوگا، مگر غریب جواب نہیں دے سکتا۔ میں ان غریبوں کی طرف سے جواب دے رہا ہوں، اسی لیے تو میں بدنام کرتے ہیں مجھے کہ شخص جہاں پر جاتا ہے بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے اس مختصر سے خطاب میں نے کس کے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کی، میں نے ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی، میں تمہارے سینوں میں جو سوالات ہیں، جو تکالیف ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ بتاؤ میرے عزیز دوستو، کیا یہ سوالات نہیں اٹھانا پڑے گا؟ کیا یہ ناانصافی کا خاتمہ نہیں کرنا پڑے گا؟ میرے بھائی اگر کرنا چاہتے ہیں تو متحد ہو جائیے اور اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ قیصر گنج سے انشاءاللہ تعالی یہاں سے مقابلہ مجلس کا اور بی جے پی کا ہوگا، سپا بی ایس پی نہیں آئے گی بیچ میں انشاءاللہ تعالی۔ مقابلہ ہمارا اور بی جے پی کا ہوگا، مقابلہ ہمارا اور مودی کا ہوگا، اور ہم بتائیں گے اپنے اتحاد کو مضبوط کر کے، تاکہ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جب ہمارا نمائندہ جائے گا تو وہ آپ کی آواز میں مسائل کو اٹھائے گا۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے در و دیوار کو اگر اللہ اجازت دے گا تو اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے در و دیوار آج تڑپ رہے ہیں تمہاری ظلم کی داستانوں کو سننے کے لیے۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے در و دیوار آج تڑپ رہے ہیں کہ کوئی اس ایوان میں آ کر وقت کے فرعون کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر ایک مظلوم قوم کے انصاف کے لیے لڑے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ اور متحد ہو جاؤ۔ یاد رکھو اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔ میرے بھائی، ہم نے تھوڑے دن پہلے 1 جنوری کی قربانی دی۔ یہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، اور جب نیا سال کا نیا مہینے کا آغاز ہوگا تو ماہ محرم ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نوجوانوں کہ اس میں حکمت کیا ہے پروردگار کی کہ سال کا آخری مہینہ اور نئے سال کا شروع مہینہ تم کو دعوت دیتا ہے قربانی کی۔ ذی الحج کا مہینہ تم سے کہتا ہے کہ جانور کو ذبح کرو۔ ماہ محرم تم کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھو وقت کے یزید کے سامنے نواز رسول نے اپنی گردن کو کٹا دیا اور اپنی قربانی دی۔ نوجوانوں، میں تم سے تمہاری جان کی قربانی کی مانگ نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جتنے نوجوان یہاں پر ہیں میں تم سے التجا کر رہا ہوں میرے بھائی، میں تم سے صرف اس قربانی کی دعوت دے رہا ہوں کہ تم اپنا وقت نکالو، قیصر گنج کے گھر گھر جا کر کہو کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، متحد ہو جاؤ۔ میں نوجوانوں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ آؤ اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ میں تمہارے سامنے گریبان پھیلا کر علماء کرام اور بزرگوں کی موجودگی میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ 70 سال ہو گئے میرے بھائی، بہت ہو گیا اس ریاست میں، ہم نے بہت تباہی اور بربادی دیکھی، آخر کب تک ہم ان تباہی اور بربادی کو دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہم نے بابری مسجد کی شہادت کو دیکھا، ہاشم پورہ کو دیکھا، ملیانہ کو دیکھا؟ اس سماجوادی پارٹی کی حکومت میں 300 فسادات ہوئے، مظفر نگر کا کارنج ہوا، 90 سے زائد لوگ مارے گئے۔ بتاؤ ہم ان کا کیا حساب کتاب کریں گے؟
جمہوریت کا فائدہ اٹھاؤ. جمہوریت دعوت دیتی ہے کہ آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرو, اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کرو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بولیں گے آپ سے کہ کتنے اگر جیت کر آئے تو کیا ہوگا, اگر 10-15 جیت گئے انشاءاللہ تو کیا ہوگا, اگر ایک بھی جیت جائے تو کیا ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی, ہندوستان کی لوک سبھا میں جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی پنچایت ہے, اس ہندوستان کی لوک سبھا میں 540 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. ان 540 میں 280 بی جے پی کے ایم پی ہیں, 330 کے قریب این ڈی اے کے ہیں. مگر جا کر پوچھو کہ اس 280 اور 320 پر اگر ایک آواز سے کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ کس کی آواز ہے؟ وہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے کھڑا. اگر کسی کی آواز سے کوئی پریشان ہو جاتا ہے تو ایک مرد مجاہد کی ضرورت ہے, ایک اخلاص سے بھرے ہوئے دل کی ضرورت ہے. اگر جس کے دل میں اخلاص ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی, پکا عاشق رسول ہوگا, غلام مصطفیٰ ہوگا, تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے نمرود ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ فرعون ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یزید ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مودی ہے, وہ یہ دیکھے گا کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں, مظلوموں کی آواز بن رہا ہوں, دلتوں کے لیے بول رہا ہوں, اور مجھے انصاف کی لڑائی لڑنا. یہ کام آپ کو اور ہم کو کرنا ہے. بی جے پی جب سے اقتدار میں آئی 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا. ہمارے وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے ملے, بڑا مہنگا سوٹ پہن کر ملے. 2 سال میں 8 مرتبہ متروں نے اوباما سے ملاقات کی, اور پھر من کی بات میں بولیں گے متروں